نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، جمعیت علماء ہند حریم ملت کی پاسبان اور عظیم امانت کی کلید بردار جماعت ہے. اس کی روشن ملی خدمات اور قربانیوں کے مد نظر ملت اسلامیہ ہند آج اس کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اس لیے ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے کہ ہم اپنی وسیع تر ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور قول سے زیادہ عملی اقدام کو اپنا وطینہ بنائیں. یہ خاکسار اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ ہرگز اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس بار جہاں کو برداشت کرے. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی بھی ہے اور حرمہ نصیبی بھی. خوش نصیبی اس معنی پر ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم جماعت کی صدارت کا موقع ملا، اور حرمہ نصیبی اس معنی پر ہے کہ اس عظیم الشان جماعت کے منصب صدارت پر ایسی اولو العزم اور عظیم المرتبت شخصیات جلوہ افروز رہی ہیں جن کے قلوب ہمہ وقت یاد الہی میں مستغرق رہے، جن کا سینہ معرفت الہی سے پر تھا، جن کی صحبت راہ حق کے لیے رہنما تھی، جن کے دن انسانیت کی خدمت کے لیے دوڑ دھوپ میں گزرتے تھے، اور جن کی راتیں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر ملک و ملت کے لیے بے چینی اور اضطراب کے ساتھ آہوازاری میں گزرتی تھی. مجھے حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے کہ میرے جیسا شخص جو صحیح معنوں میں ننگے اسلام ہے، اس کے دوش ناتواں پر ان بزرگان پاک قیمت کی نیابت کا بار بلا ڈال دیا گیا. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس بندے ناچیز کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس منصب جلیل کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ مرحمت فرمائے. آمین. محترم حضرات، اس موقع پر مجھے اپنے ان دو بزرگوں کی یاد آ رہی ہے جن کی قیادت و رفاقت میں خاکسار کو دو دہائی سے زیادہ عرصے تک ملک و ملت کے لیے کام کرنے کا موقع ملا. یہ خاکسار 1996 میں جمعیت علماء ہند کا ناظم مقرر ہوا. اس کے بعد 24 ستمبر 2001 کو ناظم عمومی نامزد ہوا. اس وقت مرشدی فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی قدس سرہ جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار تھے. حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ عزم و استقلال کے پہاڑ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا. ملک و ملت کے لیے آپ کی ہردم فکر مندی بلکہ درد مندی بے نظیر تھی. اسی طرح میرے مربی اور استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمہ اللہ جماعتی زندگی کے مشکل حالات میں جمعیت علماء ہند کے صدر منتخب ہوئے. ان کی زندگی کا سب سے اعلیٰ اور ممتاز وصف اخلاص للہیت، بے نفسی، کسر نفسی، سادگی اور بے نفسی تھا. آپ اصول پسند، دوربین اور صاحب بصیرت عالم تھے.
اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے قبروں کو نور سے منور کر دے. ان دونوں بزرگوں نے جمعیت علماء ہند کی تحریکات اور عزائم کو اپنے حوصلوں سے جلا بخشی. ابھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں حضرت قاضی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے عنوان سے کام کرنا انہوں نے شروع کیا، تو اتنا کام کیا، اس طرح وہ اس کام میں لگے رہے، اوڑھنا بچھونا ایک طرح سے بنا لیا کہ لوگوں نے ان کو مجاہد ختم نبوت کہنا شروع کر دیا، جو بالکل بجا تھے. آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی زد میں ہے. نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تفریق کا اعلی کار بنایا جا رہا ہے. میڈیا اشتہار پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا. مذہب اسلام، اسلامی تہذیب اور کلچر، بالخصوص سرور کائنات آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بےہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب پر. ارباب اقتدار سپریم کورٹ کی تنبیہات کے باوجود انہیں آزاد چھوڑ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کہیں گے ہم نے تو آزاد نہیں چھوڑا، فتویٰ چلایا. چھوٹے چھوٹے معاملے پر لوگوں کو UAPA لگتا ہے، یہ سب کو UAPA لگا کے بند کرنا چاہیے نا. جمعیت علماء ہند جارحانہ فی القواریت کو پوری قوم اور وطن کا نقصان تصور کرتے ہوئے اسے وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ سمجھتی ہے. پھر قواریت ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی کی عظیم وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی. مختلف مذاہب کے درمیان دوستانہ بلکہ برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کے قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں. ان رشتوں کو نقصان پہنچانا قومی جرم ہے. آئیے ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ پر قابو پا لیں جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراثت کو ملیامید کر رہی ہے، اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے. آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے. آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا. دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے. یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں. اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل، ری ایکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں. ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی وطن دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑے. جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیداری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے. جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے.
भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। महमूद एक इंच आगे है। महमूद इनसे एक इंच आगे है और न वो महमूद से एक इंच आगे। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप नहीं तशरीफ लाए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। ये मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मज़ाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। इसके साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निजाम और सिस्टम है। अगर वो निजाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निजाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क का निजाम कैसा है, इसके चलाने वाले अपनी जिम्मेदारियों के कई किस कदर मुखलिस हैं। हमारा ऐसा समझना है, नंबर 1 आइन, नंबर 2 जमहूरियत। आइन का मतलब दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, या जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, और नंबर 3 इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। मॉडर्न इंडिया की पहचान है, आइडेंटिटी है हमारी। इस मॉडर्न इंडिया की अगर कुछ आइडेंटिटी और पहचान हो सकती है तो ये 3 चीजें हैं बुनियादी तौर पर: हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। अगर ये 3 चीजें मुस्तहकम है तो फिर ये कहना आसान होगा कि हमारा मुल्क अपने बाशिंदों के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक पर भी कंप्रोमाइज हो जाए, ध्यान कीजिएगा, अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक चीज पर कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर हमारे लिए यह कहना हरगिज आसान नहीं होगा। इसको परखने के लिए हमें जमहूरियत के 4 सुतूनों, मुकदमेना यानी क्या कहना चाहिए, मुकदमेना को लेजिस्लेचर, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, अदलिया, यानी जुडिशरी, और नंबर 4 मीडिया। इसका जायजा लेना होगा। इन 4 चीजों का हमको जायजा लेना है। लेजिस्लेचर का,
ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا اور میڈیا۔ آگے چلیے، انصاف کی حکمرانی۔ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک و سماج کی ایک طرف حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے، اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے۔ خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بھیجا گرفتار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر ہمارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی ہے۔ کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، کلیجہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں، دکھانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو، آنسو بہانے دو۔ محترم حضرات، جب ہم وہ جو چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ چار چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی آتا ہے، ہماری جوڈیشری، سپریم کورٹ اور ملک کی دوسری عدالت